نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا کے بارے میں جانیں گے، بلکہ تفصیل سے جانیں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک کربلا کے وقت جو واقعات رونما ہوئے صحیح طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش رہے گی ہماری۔ انشاءاللہ اس میں اللہ ہمیں ہمت، طاقت عطا کرے، کیونکہ یہ اتنے دردناک واقعے ہیں کہ بولنے والے کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں جن کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انعام سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہیدی مرتبہ ملا۔ جنگ بدر، جنگ احد اور کئی ایسے معرکوں میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے، اور اس قدر دردناک ہے کہ سننے والے کی روح کانپ جائے۔ اس قدر دردناک واقعات رونما ہوئے کہ اس کی مثال اولین و آخرین میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اسے ایسا غرور اور تکبر ہوا اور اس نے اس قسم کے کارنامے کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت کے خلاف تھے۔ طاقت کا نشہ بہت خراب ہوتا ہے، اسے صحیح اور غلط کا امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ افراد کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرعون کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ جب وہ بادشاہ بنا، جب وہ تخت پر بیٹھا، ایسا غرور پیدا ہوا اسے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہنے کے لیے کہا اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا، انا ربکم اللہ، انا ربکم اللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم میری پوجا کرو، میری پرستش کرو، اور جو ایسا نہیں کرے گا انہیں میں قتل کر دوں گا۔ اس نے ہزاروں آدمیوں کو صرف اور صرف اس لیے موت کی گھاٹ اتار دیا کیونکہ ان لوگوں نے فرعون کو اپنا معبود بنانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پوجا اور پرستش کرنا سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ صرف اس وجہ سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا انہیں۔ یزید بھی باپ کی موجودگی میں چھپ چھپ کے الٹے کاموں میں ملوث تھا، مگر جب تخت نشین ہوا تو کھلے عام غلط کام کرنے لگا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ شراب پینا، زنا کرنا، برائیاں کرنا اس کا تو مشغلہ بن چکا تھا۔ یہ سمجھتا تھا
جیسے میرے حالات ہیں، جس قسم کے میرے کارنامے ہیں، کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، کبھی میرا بیعت نہیں کریں گے، اور ان کا انکار دوسروں کا انکار کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں انہیں بیعت طلب کروں، ان لوگوں سے بیعت طلب کروں، اور وہ جب انکار کریں تو انہیں قتل کر دوں، تاکہ میری راہ سے یہ بڑی بڑی چٹانیں دور ہو جائیں اور میری خلافت کا راستہ آسان ہو جائے، صاف ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت تخت پر بیٹھتے ہی حضرت امام علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی۔ کس نے؟ یزید نے۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے، خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد بھی تھے، تو یہ یزید جیسے فاسق اور بدکار کی بیعت کیسے کر لیتے؟ انہوں نے تو انکار کر دیا، اور یہی ان کا یہ شایان شان تھا۔ انکار کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ہجرت کر کے مدینے سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یزید نے بیعت کے لیے طلب کی ہے، میں یزید سے بیعت نہیں کر سکتا، وہ فاسق، بدکار اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی بیعت کروں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا، اور یہی ان کے شایان شان تھا۔ دیکھیے، اگر آپ بیعت کر لیتے، وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاندان بچ جاتا، جان بچ جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ہوتا، مگر اسلام کا تو نظام درہم برہم ہو جاتا، اور قیامت تک ہر فاسق اور بدکار کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا، اور اس کے جواب کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بیعت دلیل بن جاتی، جو امام عالی مقام کو بالکل گوارا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا اور ثابت کر دیا، اور کہا کہ دیکھو، حسین ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، سارا خاندان لٹا سکتا ہے، پر نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسلام کا نظام درہم برہم نہیں کر سکتا، باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، یہاں تک کہ سینے میں نیزے اور تیر کھا لیتے ہیں، لیکن باطل کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنے کردار کا ثبوت دیا۔ الحمدللہ، مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے، اور امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے آگے اپنا مقام واضح کر دیا۔